جی میرے پیارے طالب ساتھیوں، مضمون اسلامیہ دوسرے چیپٹر کا دوسرے باب کا دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے، آپ پردہ اسکرین کی طرف غور سے دیکھیں گے۔ دوبارہ سوال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سوال یہ ہے، دوسرا سوال سیکنڈ چیپٹر کا، کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو جائے کفار کی، اگر جنگ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں ہم مسلمانوں کو کیا ہدایت دی ہیں کہ ہم کس طرح کافروں کے ساتھ رویہ اپنائیں اور کیسے کس طرح یہ عمل کریں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت دیکھتے کیا فرماتے ہیں۔ سوال کا جواب کیا ہے کہ سوال کا جواب یہ ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں یہ ہدایت دی، اے مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا سوائے دو صورتوں کے، یعنی کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو بھاگنے کی اجازت نہیں۔ پیٹھ پھیرنے کا مقصد یہ ہے کہ منہ پھیر کر بھاگ جائے انسان، یہ اجازت نہیں ہے میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے، ہاں سوائے دو صورتوں کے بھاگنا جائز ہے۔ وہ دو صورتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، پہلی صورت یہ ہے کہ لڑائی میں جنگی چال کے طور پر ایک طرف پھر جائے اور پھر یکدم پینترا بدل کر دشمن پر اچانک حملہ کر دے۔ یعنی پہلی صورت یہ کہ جنگی چال کے طور پر آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھاگنا مقصود نہیں ہے، کسی ٹیلے کے پیچھے چھپ جانا، اچانک کسی درخت کے پیچھے چھپ جانا، ایسے کوئی گھاٹ آپ نے پہلے سے بنایا ہو، آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اچانک یکدم فوراً حملہ کر دوں، تو اس صورت میں دشمن کو دھوکہ دینا میدان جنگ میں یہ جائز ہے کہ پہلی صورت یہ ہے جنگی چال کی طرف ایک طرف پھر جائے اور پھر اچانک پینترا بدل کر دشمن پر مسلمان حملہ کر دے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مجاہد فوجی مجاہد لڑتے ہوئے اکیلا رہ جائے، اب کیمرہ تھوڑا سا اس طرف لے آتے ہیں تو وہ میدان جنگ سے اپنی جماعت کی طرف لوٹ جائے اور اس کی مدد سے دشمن سے لڑے، یعنی کیا مقصد؟ دوسری صورت یہ کہ کوئی مجاہد لڑتے ہوئے اکیلا رہ جائے تو وہ میدان جنگ سے اپنی جماعت کی طرف لوٹ جائے اور اس کی مدد سے دوبارہ دشمن سے لڑے، تو یہ صورت بھی میدان جنگ میں جائز ہے کہ دو صورتوں کے علاوہ میدان جنگ میں بھاگنا جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ جنگی چال کے طور پر اچانک حملہ کرنے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اچانک حملہ کرنا، اور دوسری صورت یہ کہ اکیلا رہ جائے بیچارہ، یا دو تین رہ جائے، سامنے والی جو فوج ہے وہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی پیچھے ہٹنا مقصود اس کا یہ ہے کہ اپنی فوج سے جان لینے کے لیے، تو اس صورت اب ان دو صورتوں کے علاوہ تو اس طرف کرنے کے بعد ان دو صورتوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے بھاگے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ میدان جنگ ہو رہی ہے، ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بھاگے بزدلی کی وجہ سے یا کسی بہانے سے کہ کہے کہ فلاں ہم جس طرح منافق کہا کرتے تھے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہماری وہاں پر عورتیں ہیں، بچے ہیں، اس طرح میدان جنگ میں جب مجاہد لڑے تو کسی بھی بہانے سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے ہٹے گا، بھاگے گا، وہ اللہ رب العزت کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ہوا دوسرے باب کا دوسرا سوال۔ خلاصہ یہ ہے دوسرے سوال کا، سوال یہ تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایت دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو کسی بھی صورت میں بھاگنا جائز نہیں ہے، صرف دو صورتوں میں بھاگنا جائز ہے۔ نمبر ایک کہ جنگی چال کے طور پر اگر آپ کا مقصود ہے اور دشمن کو دھوکہ دینا مقصود ہے تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، یا کوئی مجاہد ہے بیچارہ ان کی تعداد کم ہے، وہ میدان جنگ میں اکیلا رہ گیا تو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے
وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے بھاگے گا تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوگی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ہو گیا دوسرے باب کے 2 سوال۔ اور اب یہ جو دوسرا باب ہے، دوسرے باب کا ایک آیات باقی ہے، اس کو ہم نے بذات خود باقی رکھا ہے، وہ اس لیے کہ اس چیپٹر کے اس باب کے تقریباً 4 سوال ہیں، 2 سوالات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب یعنی کہ دوسرے باب کا آخری آیت نمبر 19 ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب یہ کتاب یقیناً آپ کے پاس ہوگی، یہ کتاب آپ کھولیں گے ابھی درس اول بے کے صف نمبر ہے 15، صف نمبر 15 پر یہ آیات دیکھیں موجود ہے۔ اس کو میں پڑھتا ہوں غور سے، تو آپ لوگ اس کو دیکھیں، خیر کاپی کھولیں گے، کتاب ہی رہنمائی ہے ہمارے لیے آسان، تو کتاب یقیناً آپ لوگ کھولیں تو کتاب کی طرف دیکھیں۔ آیت میں پڑھتا ہوں، صف نمبر ہے 15، آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یہ آیت نمبر 19 دوسرے باب کا آخری آیت ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 ہے۔ سب سے پہلے جس طرح طریقہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد مفہومی ترجمہ۔ ان تستفتحوا، اگر تستفتحوا یہ فتح سے ہے، فتح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے کامیابی۔ ان تستفتحوا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو یقیناً، فقط کے معنی یقیناً، جاءکم الفتح، فتح کامیابی تمہارے پاس آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر، واو کے معنی اور، ان کے معنی اگر، تنتہو، اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کہ باز آ جانا بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، غور سے آیتوں کی طرف دیکھیں آپ لوگ، ترجمہ نہ دیکھیں فی الحال۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نافرمانی کرو گی، نعود، ہم دوبارہ تمہیں سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ارگز لن تغنیہ، لن کے معنی ارگز کچھ فائدہ نہیں دے گا، فِئَتُكُمْ، فِئَت کے معنی جماعت تمہاری، یعنی کہ ارگز تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، شیئاً کچھ بھی، تمہاری جماعت، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ بہت زیادہ ہو تعداد کے اعتبار سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، واو کے معنی اور، اَنَّ کے معنی یقیناً، بے شک، اس کے معنی آتے ہیں اللہ۔ پچھلے بھی آپ کو یعنی کہ لیکچر میں کہا چکا ہوں، جب اللہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں لفظ اللہ، اس میں جلالہ ہے۔ مع المؤمنین، مع کے معنی ہے ساتھ، مؤمنین مسلمان، یعنی کہ وَأَنَّ اللَّهَ مع الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہوا آیت نمبر 19 کا لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ اس آیات کا، یعنی کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اس آیات کا مفہومی ترجمہ آپ لوگ کتاب کی طرف دیکھیں، جو کتاب والوں نے بہترین کیا ہوا ہے، صف نمبر ہے 15۔ کافروں، اللہ رب العزت اس آیات میں کافروں کو خطاب کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، یعنی کامیابی چاہتے ہو، تو تمہارے پاس فتح آ چکی، یعنی کہ کامیابی آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے آفات، کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ رب العزت کافروں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، کامیابی تمہیں مل گئی۔ کیا مطلب ہوا؟ یوں غزوہ بدر سے پہلے جو سردار تھا ابو جہل، نکلنے سے پہلے، جنگ سے نکلنے سے پہلے، مکہ نکلنے سے پہلے، تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کو چمٹ کر
غلاف کو پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کامیاب کر، یعنی کہ ہم اور مسلمانوں میں سے جو حق پر ہے اس کو کامیاب کر، یہ دعا مانگی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ابو جہل کی دعا قبول کی، مسلمان حق پر تھے، کامیاب ہو گئے، ابو جہل ان کے دوسرے بڑے بڑے سردار وہ جہنم میں واصل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اے کافرو، تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تمہارے پاس کامیابی آ گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس آیات کے جز میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم باز آ جاتے تمہارے لیے بہتر ہوتا، یعنی تم مسلمان ہوتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، باز آ جاتے شرارتوں سے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، آیات کے جز میں اللہ رب العزت کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، یعنی اگر تم نے دوبارہ اسی طرح شرارت کی، تم نے اسی طرح فوج کو اکٹھا کی مسلمانوں پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نعود، تو دوبارہ اللہ رب العزت نے دوبارہ غزوہ بدر میں، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہیں سزا دی، جہنم میں واصل کیا، تو دوبارہ اسی طرح اللہ رب العزت کریں گے کہ مسلمانوں کے ذریعے اے کفار تمہیں سزا دیں گے۔ اس آیات کے جز کا مطلب یہی ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری جماعت کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، یعنی کہ تم تعداد کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرے باب کا آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہوا۔ تو دوسرے باب کے آیت ہم نے مکمل کر لی، اور تقریباً دوسرے باب کے 2 سوالات بھی ہم نے پڑھ لیے، تو دوسرے باب کے 2 سوالات باقی ہیں، اور اس آیات کا جو سوال ہے وہ بھی میں آپ کو لکھواؤں گا۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں، واٹس ایپ گروپ میں جو پہلا باب تھا، پہلے باب کے ہم نے 3 سوالات آپ کو سمجھائے ہیں، ہم نے پڑھ لیے ہیں، وہ تینوں سوالات آپ لوگ ابھی تک اپنے یعنی کہ فیئر کاپی میں اگر کسی نے نہیں کیے، نوٹ بک میں، اس نوٹ بک کے اندر 3 سوالات آپ لوگ حل کر لیں، ان کی پکچر تصویر نکال کر واٹس ایپ گروپ میں میرے پاس بھیج دیں، میں ان کو چیک کر لوں گا۔ تو بہرکیف آج ہم نے دوسرا جو باب تھا، دوسرے باب آیت نمبر جو آخری جز تھا دوسرے باب کی ہم نے مکمل کر لی، اور دوسرے باب کے 2 سوالات بھی ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اس دوسرے باب کے 2 سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔